نہیں رکھنا چاہیے جس کے بارے میں خان صاحب نے پوری قوم کو بتایا ہو کہ یہ پورے قوم کا مجرم ہے، دہائیوں سے پورے پاکستان کو لوٹتا رہا ہے۔ اب آپ لا کے اس شخص کو ایک ایسے قومی ہیرو اور موسٹ پاپولر لیڈر کی سنگم میں یا ان کی نیبرہڈ میں آپ کسی اس میں رکھتے ہیں۔ میرا خیال نہیں ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کی کمپنی میں جیل میں کوئی لیکن شیر افضل مربت صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے لکھوا لیں، وہ اگلے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، وزیر اعظم تو آپ، ہم اور پاکستان کے عوام کی ووٹوں سے لوگوں نے بننا ہے، تو اگر وہ بننے جا رہے ہیں، کون بنا رہا ہے؟ جو لوگ 16 سیٹیں ہار گئے ضمنی الیکشن میں، استور کی سیٹ ہار گئے، بلدیاتی کے پی میں ہار گئے، تو یہ کس طرح بنے گا؟ اگر عوام کے ووٹ سے یا ووٹ کے زور پہ کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو پھر نواز شریف صاحب جو ہیں اب یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ آپ نے گزشتہ روز کہا کہ کنونشن شروع ہونے والے ہیں، عوام تیاریاں پکڑ لیں، کیا اس وقت انڈور چل رہا ہے؟ کیا سرپرائز پاکستان تحریک انصاف دینے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں؟ کل ہی ایک کنونشن ہے ہمارا کرک میں، اور میں خود اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں، اور اس میں میں نے کل انٹرویو کے ذریعے کال بھی دی ہیں۔ ہم ایک پرامن کنونشن کریں گے، ورکر جمع ہوں گے اور ان سے خطاب بھی ہوگا۔ کل اسی ضلع میں کی ایک اور پارٹی کا بھی کنونشن ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی مختلف ٹریٹمنٹ دی جاتی ہیں یا ہمیں بھی قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ دی جاتی ہیں، لیکن ہم ضرور جو ہیں یہ آپ کروا رہے ہیں، آپ اس کو یہ آرگنائز کروا رہے ہیں؟ نہیں، میں آرگنائز نہیں کرا رہا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے دعوت دی ہے، اور یہ مقامی اس کی عادت کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل ایونٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہر پارٹی کا حق ہے۔ شیر افضل مربت صاحب، آپ تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن دیگر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے جو کہ اس وقت انڈر گراؤنڈ ہے، وہ تو کمپین کا سوچ بھی نہیں رہے، وہ بیان تک نہیں جاری کر سکتے اس وقت بھی۔ ہر ایک اپنے اس کے مطابق حصہ ڈالے گا۔ ہم جو حصہ ڈال سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے ہیں، اللہ ان کو جو ہے طاقت بھی دیں اور توفیق بھی دیں۔ آپ نے پرسوں ایک ٹویٹ کیا جس میں آپ نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے وتھ اٹیچ باتھ، لیکن بعد میں چینلز نے بھی تردید کی، ٹکر چلے اور واقعی وہ خبر پھر باؤنس بیک ہوئی۔ تو کہاں سے یہ انفارمیشن آپ کو دی گئی تھی جو کہ مس انفارمیشن تھی؟ انفارمیشن اٹک سے آئی تھی، اور انہوں نے کہا جی خان صاحب کو لے گئے ہیلی میں، پھر اڈیالہ کے ایک جیل آفیشل سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے وصولی کی تیاریاں کی ہیں۔ they were all set to shift him the day before yesterday۔ وہ ان کو کر رہے تھے، لیکن جو بھی وجوہات تھی وہ انہوں نے 11 آور پہ اس پلان کو جو ہے انہوں نے کینسل کیا۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم صاحب بتائیے گا، اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں، جو اطلاعات آ رہی ہیں، وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر بہت خوش ہیں، اور ایک وکیل نے کہا کہ وہ قہقہے لگا رہے ہیں۔ تو کیا واقعی خان صاحب قہقہے لگا رہے ہیں، اور کس بات پہ قہقہے، کس بات کی خوشی جیل کے اندر وہ موجود ہیں؟ دیکھیں، یہ یاسر صاحب ہر دفعہ ہوتے ہیں جب ہم جاتے ہیں وہاں پر، اور جب بھی ملاقات ہوتی ہے نا جی، اور خان صاحب دو چیزیں ہیں۔ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے جی خان صاحب بڑے اندر مزے میں ہیں، عیاشی کر رہے ہیں اور بڑے کہکے لگا رہے ہیں۔ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فیسلٹیز کے حوالے سے استدعا کر رہے ہیں اور ان کو یہ تکلیفات ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں واضح طور پر آپ کو بتا دوں، جب خان صاحب سے میری لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ کن کنڈیشن میں رکھا گیا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ کنڈیشنز ہیں، گرمی بھی، نو ڈاؤٹ کیڑے بھی ہیں، اور وہ ساری چیزیں وہ سیم وہی ہے، لیکن میرے لیے یہ 5 سٹار ہے، میرے لیے یہ 5 سٹار ہے۔ خطا کلامی کے لیے معذرت، یہاں تک کہ کہا گیا کہ خان صاحب جس طرح زمان پارک میں لوگوں کو لیکچرز دیتے تھے، وہاں پر اہلکاروں کو لیکچرز دے رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، جب خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، خان صاحب کا مرال، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ ایک مقصد میں ہیں، اور وہ ہائی اسپرٹ میں اس لیے ہیں کیونکہ وہ ایک مقصد لے کے اندر گئے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اس قوم کو آزاد کروانا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیشہ آزادی جو ہے 1947 میں جو ہم نے لی، اس وقت بھی جو ہے وہ آزادی کوئی آسانی سے نہیں ملی، اور قربانی دینی پڑتی ہے، اور
آزادی جو ہے وہ کسی کو بھی پلیٹ میں حاصل نہیں ہوتی، تو قربانی دینی پڑتی ہے. میں قربانی ہر طرح سے دوں گا. یہ کون